السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سب بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمیں کامنٹ کر کے حوصلہ افزائی دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، میرا موبائل چوری ہو گیا تھا اور میں ایک دوسرا موبائل لی ہوں۔ ابھی فی الحال تھوڑا تنگی کی وجہ سے میں نے سستے والا ہی موبائل لیا ہے، تو اس موبائل سے لائیو ویڈیو بھی نہیں بنا پاتی ہوں، کیونکہ موبائل لوڈنگ لے پائے یا نہ لے پائے، اس وجہ سے میں اور آپ سب بھائی بہن کا یہ ریکویسٹ ہے کہ قرآن شریف کی ویڈیو میں ڈال رہی تھی، جیسے میں نے پھر سے اردو پڑھنا شروع کیا ہے، اور کچھ بھائی بہن کا میسج آتا تھا کہ اردو ہی پڑھائیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آپ سب کتنا ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہیں اردو پڑھنے کی ویڈیو کو۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا دائی حلیمہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کے بارے میں، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں دادا اور والدہ کی وفات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو چلیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ سب ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، آپ سب سے گزارش ہے، اور جو بھی بھائی بہن چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کی چینل پرانی ہے وہ بھی ابھی تک ہجے والی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور میری جتنی ہجے والی ویڈیو ہے وہ سبھی اچھی خاصی ویوز میں ہیں۔ آپ سبھی سے یہ بھی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میں ہجے کر کے ویڈیو بنایا کروں، ہو سکتا ہے نئے لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ پرانے لوگ جو بھی بھائی بہن ہیں مجھے لگتا ہے وہ اب ایکٹیو نہیں ہے، کیونکہ جن بھائی بہنوں نے اردو پڑھنا سیکھ لیا ہے شاید وہ چینل چھوڑ دیے۔ تو آپ سب کی کیا رائے ہے؟ آپ سب کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور آپ سب کامنٹ کرنا بھول جاتے ہیں۔ آپ سب سے میں پوچھتی ہوں، آپ سب کے حساب سے میں ویڈیو بنانا چاہتی ہوں، اس لیے میں پوچھ رہی ہوتی ہوں، کامنٹ کرنا نہ بھولیں آپ سب۔ تو چلیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دادا اور والدہ کی وفات، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور جو امی جان تھی ان کو والدہ کہتے ہیں، تو ان کی وفات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر سے اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور اپنی اماں جان کی گود میں پرورش پانے لگے۔ تو جب دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لے آئیں تو ان کی پرورش کرنے لگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی۔ وہاں کچھ دن رہ کر جب واپس تشریف لا رہی تھیں تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے، اس کا نام ہے ابوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ابوا میں پہنچے تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بچوں، تمہیں یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات ہو چکی تھی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے ان سے پہلے ان کے ابو جان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب 6 برس کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، تو جب 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ننھی سی عمر میں بن ماں باپ کے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ام ایمن بھی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ معظمہ لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے
کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کے ساتھ گئے تھے رشتہ داروں کے یہاں، جب واپس آ رہے تھے تو انتقال ہو گیا تھا امی جان کا ابوا میں، تو ساتھ میں ان کی بان تھی ام ایمن، تو وہ ساتھ لے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا کے حوالے کر دیا، اور دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب بہت بڑے آدمی تھے، مکہ کے سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے پیار اور بڑی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کر دی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دادا سے بہت محبت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادا سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہ کیا کہ اس کا رسول آدمیوں کے ہاتھوں سے پرورش پائے، اور لوگ یہ کہیں کہ فلاں کی پرورش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قابل کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو بی بی آمنہ کی وفات کے 2 ہی سال بعد جناب عبد المطلب نے بھی منہ موڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر انتقال فرما گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تو تھے ہی، پیچھے پیچھے دوڑے چلے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے لڑکے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو وصیت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت خوب محبت سے کرنا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی اپنے لڑکے سے، جس کا نام ابو طالب تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کہا کہ پرورش اور تربیت خوب محبت سے کرنا۔ جناب ابو طالب کو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اپنے ساتھ ہی سلایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ہر دم اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھتے تھے۔ جناب ابو طالب کے پاس بکریاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چرانے جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے بھی بہت اچھی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے لگے، رکھنے لگے اپنے ساتھ۔ ان کے چچا کے پاس جو بکریاں تھیں وہ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہ تھے اور بالکل امی تھے، مگر تمہیں یاد ہوگا اور تم ابھی پڑھ چکے ہو کہ 2 برس کی عمر میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا پڑھا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھٹایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی، تم خود سوچو کہ جو بچہ 2 برس کی عمر میں اس طرح اللہ کی حمد پڑھنے لگے، اسے دنیا کی پڑھائی کی کیا ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اپنے گھر سے پڑھا کر بھیجا تھا، چھوٹی سی عمر تھی، بکریاں چراتے تھے، مگر نہ کبھی کسی نے کوئی شرارت دیکھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی برا لفظ یا گالی سنی،
ना बाजारों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेलते थे, हालांकि बिल्कुल बेपढ़े लिखे थे। मगर देखो, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ ना कह देना ये लफ्ज बुरा सा लगता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ नहीं कह सकते, ये लफ्ज बुरा होता है। दीन और दुनिया के सबसे बड़े आदमी और अल्लाह के महबूब के लिए ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई बात पड़े तो उम्मी कह सकते हो, और अगर जैसे कोई बात कहनी पड़े तो उसमें पढ़ने लिखने के सबब अगर कुछ बात कहनी हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप उम्मी कह सकते हैं। तो चलिए, इंशाल्लाह आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और हमें कमेंट करके ये भी बताते रहें कि आप सब वीडियो कैसी चाहते हैं। मिलते हैं हम आप सभी से इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।